بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المثنى وما يلحق به وهو کلا وکذا کلتا۔ سبق نمبر 44 ہے اور شرح جامی کا یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ پانچویں قسم اس میں متمکن کی جو اعراب کے اعتبار سے ہے وہ تثنیہ اور اس کے ملحقات کا اعراب بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تثنیہ ہے یا اس کے ملحقات ہیں۔ تثنیہ سے مراد رجلانی، مسلمانی، اس طرح کے جن کا کوئی مفرد ہوتا ہے اور مفرد پر اضافہ کر کے ہم کیا بناتے ہیں؟ تثنیہ، جسے مسلمون سے مسلمانی، طالبون سے طالبانی، رجلون سے رجلانی۔ اور ملحقات سے مراد دو قسم کی چیزیں ہیں جن کو تثنیہ حقیقی تو نہیں کہتے، ہم تثنیہ حکمی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو اثنانی اور اثنتانی، ان کا مفرد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے ساتھ کلا اور کلتا، کلا کلتا ان کا بھی مفرد نہیں ہوتا، تو ان کو ملحقات میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر تثنیہ اور اس کے ملحقات کا اعراب بیان ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ رفع کی حالت میں، حالت رفعی میں الف لفظی کے ساتھ ہوگا، ما قبل مفتوح ہی ہوگا، ظاہر بات ہے، اور حالت نصبی اور جری دونوں میں یائے لفظی ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ ہوتا ہے، نون تثنیہ کا، وہ آئے گا۔ مثلا جاءنی مسلمانی، رأیت مسلمینی، مررت بمسلمینی، یہ ہوگا۔ تو یہ تو مثالیں ہو گئیں اس کی۔ اب جو یہاں پر عبارت ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ نوٹ فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اعراب بالحرف حکمی کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ اعراب دو قسموں میں پایا جا رہا ہے، ایک تثنیہ اور اس کے ملحقات میں، اور دوسرا جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات۔ جمع مذکر سالم جیسے مسلمون سے مسلمونہ، اس کے ملحقات سے مراد اس میں بھی ایسے ہی دو آتے ہیں جو جمع حقیقی تو نہیں ہوتے، جمع حکمی کہہ دیں۔ مثلا اس میں عشرون آتا ہے جس کا واحد کوئی نہیں ہوتا، اس میں اولو آتا ہے جس کا واحد کوئی نہیں ہوتا، ہم خواہ مخواہ ذو کو اس کا واحد تصور کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے۔ اب یہاں پر تثنیہ کو جمع پر مقدم کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ تثنیہ جمع سے طبعاً مقدم ہے، تو طبعاً مقدم ہے اس لیے کہ تثنیہ پہلے آتا ہے نا مفرد کے بعد، پھر جمع کی طرف جاتے ہیں، تو یہاں پر پھر وضعاً بھی کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، تاکہ وضع اور طبع آپس میں موافق ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا اور کلتا، اثنانی اور اثنتانی، یہ دونوں چونکہ ملحقات تثنیہ ہیں تو حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے۔ ملحقات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا معنی تثنیہ والا ہے، اور تثنیہ والی صورتیں بھی ہیں، اثنانی اثنتانی کی صورت بھی کیا ہے؟ تثنیہ والی ہے۔ اور حقیقتاً تثنیہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا مفرد نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً تثنیہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مفرد موجود ہو اور اس کے مفرد کے آخر میں کوئی علامت وغیرہ کوئی اضافہ کر کے ہم تثنیہ بنائیں، تو وہ تثنیہ حقیقی ہوتا ہے، جیسے رجلون سے رجولانی، مسلمون سے مسلمانی۔ بہرحال چونکہ ان کا معنی تثنیہ والا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو اعراب بھی تثنیہ والا ہی اس کے ساتھ ملا کے دے دیتے ہیں، ملحقات تثنیہ کہتے ہوئے۔ شارح کا یہ قول ہے وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِكَوْنِهِ فَرْعٌ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کلا کی طرح کلتا بھی ملحقات تثنیہ میں سے ہے، تو اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ صرف کلا کو ذکر کیا، کلتا کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اثنانی کو ذکر کیا، اثنتانی کو نہیں کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ بھائی کلتا ہو یا اثنتانی، یہ مؤنث والے جو ہیں یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں فرع ہیں مذکر کے لیے۔ مذکر کون سے ہیں؟ کلا اور ادھر سے اثنانی، تو مذکر اصل ہیں، اصل کو ذکر کیا اور فرع کو اس کے تابع کر کے لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ جو کلا کا لفظ ہے یہ مضاف ضمیر کی طرف بھی ہوتا ہے اور اس میں ظاہر وغیرہ کی طرف، تو اب اس کو یہاں پر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہوگی۔
لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ سمجھیں کہ چند چیزوں میں اصل کون ہے، ٹھیک ہے، اور فرع کون ہے۔ مثلا پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مفرد جو ہوتا ہے وہ تثنیہ کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے۔ کیوں اصل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تثنیہ وہ مفرد ہی سے بنتا ہے نا، تو اس وجہ سے مفرد اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے۔ اسی طرح الفاظ اصل ہوتے ہیں معنی کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ دال ہوتے ہیں اور معنی اس کے مدلول ہوتے ہیں، تو دال اصل ہوتا ہے نا مدلول کے مقابلے میں۔ اسی طرح اسم ظاہر جو ہے وہ اصل ہے، اور اسم ضمیر کے مقابلے میں اسم ظاہر اس لیے اصل ہے کہ وہ اپنا معنی واضح طور پر بتا رہا ہوتا ہے، اپنے معنی پر اس کی دلالت واضح ہوتی ہے اور غیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اعراب بالحرکت یہ اصل ہے اعراب بالحرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چار چیزیں جو اصل آپ نے معلوم کر لی، اب اس کے بعد سمجھیے کہ یہاں پر نتیجتاً چار چیزیں اصل ہو گئی۔ مفرد اصل ہے، الفاظ اصل ہیں، اسم ظاہر اصل ہے، اور اعراب بالحرکت اصل ہے۔ اب ان کے مقابلے میں جو آئیں گی وہ ان کی فرع ہوں گی۔ اب دیکھیے یہ جو مشارع نے کہا نا مضافاً الی مضمرن، کہ یہ کلا ضمیر کی طرف اس کو مضاف کیا جاتا ہے، یہ قید جو لگائی ہے، اس کا خلاصہ اب یہ نکلتا ہے کہ کلا اور کلتا الفاظ کے اعتبار سے تو مفرد تھے، معنی کے اعتبار سے تثنیت ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے مفرد ہے نا، ان کا کوئی خود مفرد تو نہیں نکلتا، اور بظاہر شکل و صورت بھی ان کی مفرد والی ہے، لیکن معنی ان کے اندر تثنیہ کا ہے، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے۔ ان کے الفاظ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اعراب بالحرکت ہونا چاہیے، کیونکہ مفرد کا اعراب پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بالحرکت۔ معنی ان کا تثنیہ والا ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ بھئی بالحرف اعراب ہونا چاہیے، جیسے تثنیہ کا اعراب آپ نے بالحرف پڑھا ہے۔ اب اگر ان کو اعراب بالحرکت یا صرف اعراب بالحرف، صرف اعراب بالحرکت یا صرف اعراب بالحرف دیا جاتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب کا لحاظ تو ہو جاتا، دوسری جانب کا لحاظ نہ ہوتا، اس کو ترجیح بلا مرجح لازم آتا۔ اس لیے دونوں اعتباروں کی رعایت ضروری تھی، اس لیے ان کو اعراب بالحرف اور بالحرکت اور بالحرف دونوں دیے گئے۔ صرف فرق یہ کیا گیا کہ جب یہ مضاف ہوں گے اس میں ظاہر کی طرف تو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، اور اس صورت میں چاروں اصل اس میں جمع ہوں گے۔ الفاظ بھی، الفاظ کے اعتبار سے یہ مفرد ہیں، مفرد ہونا اصل ہے، آپ نے پڑھا، اور اس میں ظاہر ہے وہ اصل ہے، اور اعراب بالحرکت ہے وہ بھی اصل ہے۔ لیکن جب اس کو مضاف کریں گے ضمیر کی طرف تو پھر اس کو اعراب بالحرف ملے گا، اور اعراب بالحرف کیا ہے؟ فرع ہے، اور معنی اس کو معنی بھی فرع ہے، اور معنی کے اعتبار سے کیا بنیں گے؟ تثنیت ہے چونکہ، تو تثنیہ بھی کیا ہے؟ فرع ہے مفرد کی۔ اس میں ضمیر کی طرف پھر مضاف ہیں تو اس میں ضمیر بھی کیا ہے؟ فرع ہے اس میں ظاہر کی، اور اعراب بالحرف ملے گا وہ بھی کیا ہے؟ فرع ہے کس کی؟ اعراب بالحرکت کی۔ تو یہ ضمیر کی طرف جب مضاف ہوں گے تو پھر یہ فرع والی بات ساری آئے گی، اعراب بالحرف والی اور باقی فروعات والی۔ اور جب اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو اعراب الحرکت والی بات اصل چاروں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بین اس کا لحاظ کیا ہے، ہم نے یہ تثنیہ کی بحث ہم نے مکمل کر دی۔